کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے؟ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے کہ یہ کبھی ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ جو ان کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ شام کے پاس تھے، انہوں نے تباہ کر دیے۔ عراق کے پاس ٹیکنالوجی تھی، انہوں نے تباہ کر دی۔ بچا ایران، اب ایران کے پیچھے لگ گئے۔ وہ حامد میر صاحب نے صحیح کہا کہ بھائی اگلا نمبر یہ پاکستان کا لگائیں گے، پھر نیتنیاہو کا اسٹیٹمنٹ، پھر آج ہونے والی یہ ٹویٹ، تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ترقی یافتہ دیکھا ہی نہیں چاہتے۔ یہ نہیں رکھتے نا کہ چین اور روس ساتھ دیں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم دنیا بھی ساتھ نہیں تھے یہ بات۔ وہ دے بھی نہیں رہی۔ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان پہ جہاں امریکی دباؤ ہے، وہاں یہ جو عرب خطے کی حکومتیں ہیں ان کا بھی بڑا دباؤ ہے۔ امارات لیکس نام کی ویب سائٹ ہے، اس نے یہ سٹوری پبلش کی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے میٹنگز اور پلاننگز امارات کے اندر موساد اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ ایک آدمی، ایک ملک، ایک ریاست جو قابض ریاست ہے، وہ مطلب اپنی غنڈہ گردی پہ قائم و دائم ہے، اس سے کیسے سفارتکاری ہو سکتی ہے؟ یہی اصل سوال ہے کہ سفارتکاری کی بھی ٹائپس ہیں۔ سفارتکاری کہاں پہ ہوگی؟ ایک جابر ہے، ایک غاصب ہے، قابض ہے، وہ آ کے آپ کو تھپڑ مارے، آپ کے گھر پہ بم گرائے، آپ کہیں بھائی بات کر لو، سفارتکاری کر لو، وہ تو ایک تھپڑ اور لگا دے گا۔ السلام علیکم، زاویہ کی 19th ایپیسوڈ کے ساتھ تزمین جاوید حاضر ہے۔ بہت کچھ تبدیلیاں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، سب کی نظریں ٹی وی سکرینز پر ہیں، اور سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ میں اس موقع پہ آج ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ایران اور اسرائیل ملے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ملے ہوئے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں، اور ایران کی ایک ٹاپ ملٹری اور لیڈرشپ کو انہوں نے اساسینیٹ کر دیا ہے، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، اور ایران بھی جواب دے رہا ہے، بھرپور جواب دے رہا ہے، اور یہی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ WWE میں جیسا ہینڈی کیپ میچ ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر بندھے، یا مطلب ایک ریسلر کے 3 لوگوں سے مقابلے ہوتے ہیں، تو ایران اس وقت ایک ملک سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے، وہ بہت سارے ممالک کی خاموشیوں سے مقابلہ کر رہا ہے، اور سامنے جو ہے استعماری ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تجزیات ہو رہے ہیں، اسپیکولیشنز ہو رہی ہے۔ جس وقت میں یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، آج ڈان نے یہ سرخی لگائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ٹوئنگ ود دی آئیڈیا آف اٹیکنگ ایران اور ناٹ، یعنی یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کھیل رہے ہیں اس معاملے پہ کہ ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ کیا نہیں۔ امریکہ میں سروے ہوا ہے، 60% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ڈائریکٹ مداخلت اس کے اندر نہیں کرنی چاہیے، گو کہ یہ بھی اب وہاں کے ذرائع کی حد تک ہم تک چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ اخبارات لکھ رہے ہیں کہ ان حملوں سے پہلے جو اسرائیل نے پچھلے ہفتے کیے تھے، ان کو 3 یا 4 روز پہلے فائر میزائلز پرووائڈ کیے گئے، جو کہ امریکہ نے خود دیے ہیں اسرائیل کو۔ اور یہ بھی ایک تجزیہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شاید یہ پالیسی ہو کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ دکھائیں، گڈ کاپ کے ذریعے یہ کہ ہم ایران کے ساتھ جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بھی کہہ دیا کہ جب ہم ان کو ریسیو کر دیں گے آپ ان پہ حملہ کر دیجیے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ایران کی لیڈرشپ پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیونکہ جو ان کے آرمی جنرلز جو تھے، IRGC کے کمانڈرز جو تھے، یا نیوکلیئر سائنٹسٹ، وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، سکون سے سو رہے تھے۔ ان کو شاید یہ امید تھی کہ بات چیت عمان میں جو اتوار کو ہونی تھی، جو کہ بعد میں کینسل ہو گئی، اس کے ذریعے سے نتیجہ نکل جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی ایک زخمی شیر کے طور پہ کل نمودار ہوئے، مسکرا رہے تھے، اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور کہا کہ شہادت ہمارا جو ہے ورثہ ہے۔ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح اس وقت ان کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو تجزیات دیے تھے وہ صحیح ثابت ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ امریکہ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تزمین جاوید بھائی، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے جو انٹرو میں بہت خوبصورت اور بڑی اچھی اور بڑی تحقیقی گفتگو کی ہے، یقیناً یہ بالکل درست ہے۔ بس میں کیا صحیح تھا، جو اصل بات تو یہی ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر نے، آیت اللہ خامنئی صاحب نے بھی کہی ہے کہ یہ امریکہ دھمکیاں دیتا ہے، بدماشی کرتا ہے، ٹھونس کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ شاید وہ اقوام کو اور ملتوں کو دبا دے گا۔ تو یہ انہی کی بات ہے کہ جو سچ ثابت ہو رہی ہے اصل میں، کہ جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ چاہے آپ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں یا چاہے مذاکرات نہ کریں، یعنی حتیٰ یہاں تک کہ جن ممالک نے امریکہ کے ساتھ دوستیاں کی، امریکی حکومت نے ان کے اوپر بھی کبھی رحم نہیں کیا۔ تو یہ واقعاً ایک بہت بڑی، جس کو کہنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیشن گوئی ہے جو خود سپریم لیڈر نے کی تھی، اور آج پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے
یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ امریکہ اس میں نہیں ہے، جس طرح آپ ابھی وہ تجزیہ بھی بہت اچھا پیش کر رہے تھے کہ امریکہ شاید آئے گا یا نہیں آئے گا، بہت ساری چیزیں وہیاں ہو رہی ہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ اس میں امریکہ براہ راست خود ملوث ہے. جتنا بھی پچھلے جمعے سے جو کچھ ہوا ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے آج اس جنگ کو، اور اس جنگ میں جو پہلے دن سے جو کچھ ہوا ہے اس میں جتنی بھی انٹیلیجنس لاجسٹکس فراہم کی گئی ہیں وہ آس پڑوس کے امریکی فوجی اڈوں سے کی گئی. امریکہ براہ راست اس کے اندر ملوث ہے. اور پھر خود ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیانات کہ جو آئے دن وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کی جو ہے وہ بلا واسطہ اور براہ راست جو عجیب و غریب الفاظ میں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہی ثابت کرتی ہیں کہ اس جنگ کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ تو امریکی حکومت ہے، وہ ٹرمپ ہے. کیونکہ ٹرمپ کو آپ دیکھیے، اس کا بیہیویئر آپ چیک کریں. جس دن سے یہ پریزیڈنسی شپ میں آئے ہیں اسی دن سے انہوں نے آتے ہی یہ ایران کے پیچھے لگتے ہیں. جوہری پروگرام، فلانا پروگرام، یہ میزائل پروگرام بند کرو، جوہری پروگرام. دیکھیں آپ کون ہوتے کون ہیں آپ؟ سوال یہ ہے. یہی سوال ایران نے ان سے پوچھا نا، یہی خامنائی صاحب نے پوچھا کہ بھائی ہو آر یو، تم ہو کون جو تم ہمیں بتاؤ گے کہ جوہری صنعت رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، تم ہمیں بتاؤ گے کہ میزائل پروگرام رکھنا ہے. کہ آپ دیکھیں گے اسی دوران جب سے ٹرمپ آیا 2 مرتبہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو بھی نشانہ بنایا گیا وہ تنقید کا. اور اب میں آپ کو ایک اور خبر دوں کہ ابھی مسلسل ایک نیتن یاہو کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کھلے عام کہ ایران کو ہم نے پہلے ختم کرنا ہے جوہری پروگرام کو، پھر ہم نے پاکستان کا جوہری پروگرام ختم کرنا ہے. ابھی یہی خبر ان کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ عربی میں لکھا ہے، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ ٹویٹ موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ایران کو ڈسمینٹل کرنے کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا لگائیں گے. تو بھائی آپ ہوتے کون ہیں کہ دنیا کے دوسرے یعنی آزاد اور خود مختار ممالک کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہوگی کون سی نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ تو نہیں چل سکتا. پھر یہ تو یعنی یہ دنیا کو پھر کیا کہا جائے گا، پھر عالمی اداروں کو کیا کہا جائے گا؟ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ امریکی حکومت اس جرم کی ذمہ دار ہے، نہ صرف شریک کار ہے بلکہ رسپانسبل ہے. جتنے جو انوسنٹ پیپل ایران کے اندر، ہمارا برادر پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اس کے خون کی ذمہ داری امریکی حکومت کے سر ہے. چاہے سائنٹسٹ ہوں، چاہے فوجی قیادت ہو، چاہے کوئی بھی ہو. فوجی قیادت کو اگر مارنا بھی ہے بھائی جنگ کے میدان میں مارو. آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک اچانک وہاں پہ حملہ کیا اور وہاں پہ اچانک سے ٹارگٹ کر کے لوگوں کو اس طرح سے آپ نے قتل عام کیا، بلڈنگیں گرائی، سویلینز کو شہید کیا، فوجیوں کو شہید کیا. تو یہ تو ایک ظلم اور سفاکیت اور تمام تر قوانین کی وائلیشن کی بدترین جس کو کہنا چاہیے کہ مثال ہے. اور اس کے جواب میں اب اگر ایران جو کچھ کر رہا ہے تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کا، یہ میرا خیال نہیں بلکہ یہ واقعاً تمام تر قوانین کی روح سے وہی بات ایک رائٹ ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی وہ نہیں کر سکتا ہے. سامر صاحب، ابھی آپ نے حوالہ دیا نیتن یاہو کا، جو ایک ویڈیو پاکستان کے والے سے ہے، جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا، اس کی جو تحقیق میں نے کی، اب بھی سے 2011 کی ویڈیو ہے یہ. اس پہ نیتن یاہو کا میں نے اسٹیٹمنٹ سنا، اس میں یہ بولا، اب دیکھیں دشمن کو بھی تھوڑا بہت بچانا پڑتا ہے کیونکہ ہم دونوں اتنے رسپانسبل صحافی ہیں یا وہ بھی کام کرتے ہیں کہ جو بات ہے فیکچولی ہم لوگوں تک بچائیں. وہ کہہ رہا تھا اس ویڈیو میں کہ طالبان کی ہاتھ میں نہ لگ جائیں. اس نے یہ پریٹیکسٹ کیا، اور ایران کے اندر بھی یہ وہی بات کر رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو نیوکلیر جو جوہری ہتھیار ہے، یہ اگر وہاں پہ مولویوں کے ہاتھوں میں لگ جائیں گے تو وہ ہمیں، اگر انہوں نے بنا لی ہے تو یہ ہمیں تباہ برباد کر دیں گے. تو یہ ہے کون جو یہ طے کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ نیتن یاہو ہے. طالبان کی اپنی ایک اسٹوری ہے. جو کچھ طالبان نے 2001 میں حکومت بنانے کے بعد کیا، انٹرنل ایشوز سے جو مسائل تھے وہ ایک الگ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. اس کو بھی کس نے کیا؟ کس نے ان کے خلاف پروپیگیشن کی؟ وہ یہی لوگ تھے نا، امریکہ تھا. سی آئی اے نے خود پلان کیا 9/11 کا دھماکہ ڈال دیا طالبان پہ. وہ طالبان اس وقت بڑے وہ گڈ طالبان تھے جب تک وہ روس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. جب وہ لڑنا چھوڑ دیا انہوں نے اپنی حکومت بنا لی، اب وہ بیڈ طالبان ہو گئے. تو ایسا پاکستان میں کبھی کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ آج ہے کہ بھئی طالبان آ کے جو ہے نا وہ نیوکلیر اثاثوں میں کنٹرول لے لیں گے. یہ ان کی ایک بنائی ہوئی تھیوریز ہیں، خود اختراع ہے جس کو وہ خود ایجاد کرتے ہیں. مثلاً WMDs ویپن آف ماس ڈسٹرکشن عراق میں کہاں تھے؟ نہیں تھے. آپ نے تو پہلے ہی عراق پہ بمباری کر کے ان کی جوہری صنعت برباد کر دی تھی. یہ غاصب صہیونی گینگ نے کیا تھا نا یہ کام. تو کہاں پہ تھے وہ ویپنس؟ اگر تھے بھی تو 8 سال جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس وقت آپ ہی نے ان کو پرووائڈ کیے تھے اور وہ ایران پر انہوں نے استعمال کیے تھے. ایران میں آج بھی اس کے اثرات، جو لوگ ہیں جن کی باڈیز ناکارہ ہو گئی ہیں، جن پہ کیمیکل بمبنگ کی گئی تھی،
وہ لوگ آج بھی سروائیول جو ان کے ہیں سروائیویز، وہ آج بھی وہاں پہ مختلف کیئر سینٹرز میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. ثبوت موجود ہیں، جا کے وہ دنیا تحقیق کر لے. تو ویپنس تو تھے ہی نہیں. اب سیم اسی طرح پاکستان اور سیم اسی طرح ایران، وہ کہتے ہیں جی جوہری ہتھیار. بھائی جوہری صنعت وہ بنا رہے ہیں، انہوں نے پہلے ہی کلیئر کر رکھا ہے کئی سال پہلے. ایک دینی حیثیت سے آیت اللہ خامنائی صاحب جو سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے تو فتویٰ دے رکھا ہے کہ انسانی جانوں کے لیے جو مہلک ہتھیار ہیں، جو انسانیت کش ہتھیار ہیں، ہم ان کے نہ بنانے کے قائل ہیں نہ ان کو استعمال کرنے کے قائل ہیں. تو لہذا ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. جوہری صنعت سے انہوں نے کئی فیلڈز بتائی ہیں. ابھی اپنی جو آخری تقریر تھی ان کی لاسٹ ٹائم جو 4 جون کو ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ پانی کی فیلڈ میں، ہم یہ ریڈیشن کی فیلڈ میں، ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، ہم بیماریوں کے علاج کی فیلڈ میں ملٹیپل انہوں نے چیزیں بتائیں کہ ہم تو جوہری صنعت یہاں استعمال کر رہے ہیں. تکلیف کیا ہے آپ کو؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں میں آپ کے محتاج رہیں. ہمیں اپنا پانی اگر کوئی ریسائیکل کرنا ہے، پانی کو اگر استعمال کرنا ہے تو ہم آپ کے محتاج رہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کے محتاج نہیں بنیں گے، ہم جوہری صنعت کا حصول رکھیں گے. تو اس کو یہ ترقی انہیں قبول نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جوہری ہتھیار، انہیں یہ ترقی قبول نہیں. اور بائی دا وے یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ایران تو نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگریٹری ہے. سگنیٹری اسرائیل نے کوئی سائن نہیں کیا آج نہیں تک. کیا. اسرائیل IAEA کی انسپیکشنز کروانے نہیں، اپنے ملک میں نہیں کرتے تھے. سر تو یہ کیا منافقت ہے یہ کہ مطلب اس کو بالکل مطلب پھر میں نہیں ایک ایسی بات کرتا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. قرآن کے اندر بڑی واضح آیات موجود ہیں. قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے کہ یہ کبھی ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ بطور ہم اب اس میں بہت ساری تشریحات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا لیکن یہ وعدہ ہے، یہ خدا کا جب قانون ہے تو اس کا مطلب کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا. اور یہ جو ان کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. شام کے پاس تھے، انہوں نے تباہ کر دیے. عراق کے پاس ٹیکنالوجی تھی، انہوں نے تباہ کر دی. بچا ایران، اب ایران کے پیچھے لگ گئے. ایران اگر خدا نہ خواستہ کولیپس کر جائے، ان کی جوہری تنصیبات ختم ہو جائیں، جوہری ٹیکنالوجی نابود ہو جائے، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، تو کیا ہوگا؟ اب کون بچے گا پیچھے؟ وہ حامد میر صاحب نے صحیح کہا کہ بھائی اگلا نمبر یہ پاکستان کا لگائیں گے. پھر نیتنیاہو کا اسٹیٹمنٹ، پھر آج ہونے والی یہ ٹویٹ، یہ جو پروفیسر ہے پروفیسر نے کی ہے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ترقی یافتہ دیکھا ہی نہیں چاہتے، چاہے وہ پاکستان کی شکل میں مسلمان ہو، چاہے ایران کی شکل میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے عربیہ ہو، سعودی عربیہ حتیٰ. یعنی سعودی عربیہ کو آپ دیکھیں نا، $600 ارب کیوں لیے؟ رینٹڈ ٹیکنالوجی دی ہے ان کو، رینٹڈ. اس 600 ارب سے سعودی عرب کی کوئی اپنی ٹیکنالوجی وہ انہینس نہیں ہوگی. مزہ تب ہے کہ ایران کی طرح آپ کی اپنی. اچھا ایران ابھی جو میزائل فائر کر رہا ہے، کسی نے بنا کے دی ہیں اس کو؟ خود بنایا انڈیجنس. محنت کی ہے، قربانیاں دی. چین نے ان کو دیا کچھ فراہم کی ہیں چیزیں؟ کچھ بھی نہیں دیا. یہ سب کہانیاں چل رہی ہیں کہ چین مدد کر رہا ہے، روس مدد کر رہا ہے. نہیں ابھی تو نہیں، لیکن یہ جو ان کے جیسے ہمارے جو جہاز ہیں فائٹر جیٹس ہیں جیسے چائنا کو سینس میں ممکنات ہیں. اس سینس میں دیکھیں، ظاہر ہے کہ جن ممالک کے تعلقات ہیں، لیکن کوئی بہت بڑی توقعات نہیں ہے. چین بھی ان انٹرنیشنل سینکشن اور چیزوں کو مد نظر رکھ کے کام کرتا ہے. سیکورٹی کونسل میں بیٹھا ہوا نا، پرماننٹ ممبر ہے، ویٹو پاور رکھتا ہے. تو وہ بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے، اگر چین اتنا ہی بہت بڑا کوئی، یعنی مثال کے طور پہ اگر وہ ہوتا تو اس جنگ میں وہ براہ راست آ جاتا وہ ایران کو بچانے کہ بھئی میرا اتحادی ہے. نہیں، اتحادی نہیں، یہ دوستی ہے. اتحادی ہونا الگ چیز ہوتا ہے، دوستی ہونا الگ. ایران تو آئسولیٹڈ ہے ڈپلومیٹکلی، تنہا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ایران تنہا ہے، لیکن اس تنہائی کو بھی انہوں نے آپ دیکھیں کہ اپورچونٹی بنا کر اپنی طاقت کو بڑھایا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کے اندر پیش رفت کی ہے. اور سفارتی سطح پہ اب کیا ہے، دنیا کے اکثر مسلمان ممالک کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ سفارتی محاذ پہ وہ ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. حتیٰ محمد بن سلمان نے بھی بیان دیا ہے، وہ اچھا بیان ہے. جی. لیکن اسی طرح آپ دیکھیں یورپین کنٹریز کے اندر انہوں نے بیان دیا کہ ہم ایران کے پیچھے کھڑے. ہمارے کسی دوست نے لکھا کہ پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ دھکا دے رہے دے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یعنی یہ وقت پیچھے کھڑے ہونے کا نہیں ہے، یہ وقت ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھنا ہے. ایک ساتھ کوآپریشن کے ساتھ بڑھ کے اپنے اصل دشمن کو ختم کرنا ہے تاکہ جان چھوٹے ان سے. اسی طرح یورپ کے ممالک ہیں، فرانس سے ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے ذاتی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں. لیکن میکرون کم از کم سمجھ رہا ہے. آصف صہیونی گینگ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو، تمہارے چکر میں یورپ ڈسٹرب ہو جائے گا. اسٹریٹ آف ہارموز اگر بند ہو گیا، بند ہوا یا متاثر بھی ہو گیا نا تھوڑے دن کے لیے،
تو یہ بھوکے مرے، آئل پرائسز بڑھ جائیں گے. آئل پرائسز بڑھ جائیں گی، اور ابھی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے یورپ مصیبت کے اندر ہے. ایک مصیبت یہاں کھڑی ہو جائے گی، وہ ریڈ سی بند ہو جائے گا وہاں سے، وہ یمن کے لیے، وہ یمن والے یہ جو ابھی تھوڑا انہوں نے جو امریکی اور برطانوی جہازوں کے لیے کھول رکھا ہے، یہ بند ہو جائے گا پھر. تو یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنی ہے. وہ سمجھا رہا ہے اس کو کہ یہ مت کرو، لیکن یہ غاصب سے انہی گینگ یہ کیے جا رہی ہے. تو یہی خلاصہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ نظر یہ آتا ہے کہ خود نصارہ ہاں تو یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ اصل میں اندر سے ایک ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بھی جو مسلمان ممالک ہیں وہی بات آخری کہ وہ بیانات سے کام نہ کریں بلکہ پریکٹیکل امداد کریں. اور یہ سوال اٹھانا کہ چین مدد کرے گا، روس مدد کرے گا، یہ توقعات بہت ہی غلط یہ توقعات، یہ تو آپ چین اور روس سے بھی جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں، تو یہ توقع مسلمان ممالک سے بھی تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ مسلمان ممالک سے توقع نہیں ہے، یہ مسلمان ممالک کی رسپانسبلٹی ہے. یعنی ایک مسلمان، اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، اگر ہم پیغمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، تو یہ تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ایک جسم کے ٹکڑے کو تکلیف ہوگی، پورا جسم درد محسوس کرے گا. تو اب اگر ہم جسم کی مانند ہیں، ہم یہ مسلمانوں سے توقع نہیں کرتے بلکہ یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے. مثلا میں پاکستان میں ہوں، اگر کوئی میرا بھائی افغانستان میں مصیبت میں ہے تو یہ میری بھائی ڈیوٹی ہے کہ میں اس کی مصیبت کو کم کرنے کی کوشش کروں. کوئی ایران میں، کوئی حتیٰ سعودی عرب میں کہیں بھی ہے، تو ہم ان سے توقع نہیں کرتے مسلمان ممالک کے حکمرانوں سے، بلکہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری انجام دو. اچھا صابر صاحب، بہت آپ نے اچھی بات کی. اب میں آپ سے تھوڑی سی تکنیکی گفتگو سوال سے کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے فارن آفس نے پرسوں ان ساری خبروں کو یا جھوٹی ویڈیوز کو بالکل ریبف کیا، اس کو ڈینائی کیا، جو کہ ضروری بھی تھا. جو ایک اے آئی ویڈیو چلی ایک ایرانین جنرل کی کہ پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل آپ پہ حملہ کرتا ہے تو ہم پہ نیوکلیر اٹیک کر سکتے ہیں. نثار صاحب، فارن منسٹر صاحب فوراً آ گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. خواجہ آصف صاحب ذاتی حیثیت میں تو بہت اچھے بیانات دیتے ہیں، ڈیفینس منسٹر ہیں، صاحبات اپنی وہ امیج برانڈنگ بھی کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں. میرا یہ سوال ہے آپ سے، چلیں یہ جھوٹی خبر ہے بھی، مانتا ہوں میں جھوٹی خبر ہے، اگر پاکستان یہ بیان دے بھی دے تو ڈر کیوں رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ بیان، جو یہ والا بات ہے کہ نیوکلیر ہم اٹیک کر دیں گے، یہ کرنے کی بجائے پاکستان یہ کہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ہر ممکنہ مدد ایران کو پہنچائیں گے، یہ بھی کافی ہے. یعنی پاکستان اگر نیوکلیر اٹیک کی دھمکی دے گا تو یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے لیے جو، دیکھیں پاکستان کی جو پوزیشن ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ وہ امریکی اتحادی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اس کے کئی ایک مسائل امریکہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اور امریکہ ہرگز اگر اس نے کیا تو امریکہ پھر ان کو کیا کرے گا، تنہا کرنے کی کوشش کرے گا. پھر جو حکمران ہے، جو طبقہ ہے، وہ اتنا آزاد اور خود مختار نہیں ہے کہ وہ یہ سٹیپ لے جائے جس طرح ایران نے لے لیا، کہ وہ یہ سٹیپ لے لے کہ ٹھیک ہے بھئی ہمیں وہ تنہا کر دو لیکن ہم وہ کھڑے رہیں گے. اچھا کیوں نہیں کر سکتا یہ؟ پھر وہی مصیبت ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو میرے دائیں بائیں بھی ساتھ دینے والے، یعنی مسلم امہ کی حالت تو وہ دیکھ ہی چکا ہے کہ فلسطین میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس میں مسلم امہ کے حکمران کہاں کھڑے ہیں. اس پہ آپ کی بات پہ تھوڑا سا خطۂ کلامی. باقر شجاع صاحب ہوتے ہیں، ڈان میں خبریں لکھتے ہیں، رپورٹر ہیں، انہوں نے اب اس پہ پورے ایک آرٹیکل، انالیٹیکل آرٹیکل چھاپا ہے پرسوں. ان کے بقول کہ پاکستان جو اس میں براہ راست مداخلت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے بقول شاید جو گلف ریجنز کے ممالک ہیں وہ تھوڑے سے اننروڈ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ پریشانی کی وجہ ان کی یہ ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مطلب پاکستان کیوں ساتھ ایران کا ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں دینا چاہ رہا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو بھی انشور کروا دیا کہ ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے. قصہ مختصر یہ خلاصہ یہ ساری بات کا کہ دنیا، ہم تو توقع یہ نہیں رکھتے نا کہ چین اور روس ساتھ دیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم دنیا بھی ساتھ نہیں تھے یہ بات. وہ دے بھی نہیں رہی. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان پہ جہاں امریکی دباؤ ہے وہاں یہ جو عرب خطے کی حکومتیں ہیں ان کا بھی بڑا دباؤ ہے. ایک میں نے سٹوری ٹویٹ کی ہے، آپ کی ٹائم نکال کے اس کو دیکھیے گا. امارات لیکس نام کی ویب سائٹ ہے، اس نے یہ سٹوری پبلش کی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے میٹنگز اور پلاننگز امارات کے اندر موساد اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. یہ امارات ان کا مستند ادارہ ہے. اس کے اوپر بڑے عرب تجزیہ نگاروں نے بھی ٹویٹس کی ہیں
تجزیے لکھے ہیں ڈاکٹر سیم یوسف، ہاں ایک امریکہ کے بڑے محقق ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں عربی میں بہت سارے مقالے لکھے ہیں، وہ بھی پڑھے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ پریشر اپنی جگہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بادر سجاد صاحب نے جو لکھا ہے، یہ امکانات ہیں، خارج از امکان نہیں ہے، لیکن آخری بات جو آپ نے کہی کہ ہمیں توقعات، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مدد کر ہی نہیں رہا ہے۔ سفارتی سطح پہ صرف سب بیانات دے رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران کے حق کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کر، وہ اپنے رائٹ آف ڈیفense ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آئیں ہم آگے بڑھیں، تھوڑا سا کچھ اور آپ کو پرووائڈ کریں، تھوڑا سا کوئی ایک قدم آگے بڑھا نہیں، اس طرح کوئی بھی نہیں بڑھ رہا ہے۔ اگر 2-3 ملک بھی آگے بڑھ جائیں، ترکی بڑھ جائے، سعودی عرب بڑھ جائے، پاکستان بڑھ جائے، تو یہ تو ختم ہو جائے گا۔ چلیں یہ نہ بڑھے، میں کہتا ہوں ترکی بھی مدد نہ کرے، سعودی عرب بھی نہ کرے، کوئی یہ جتنے عرب اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے اطراف میں اور ایران کے ساتھ جو خلیج میں، ہم ان سے مدد کی توقع بھی نہیں رکھتے، ان کی رسپانسبلٹی بھی چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں بھئی ہٹا لیا آپ کے اوپر سے، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، ایک کام تو کر لیں۔ اس جنگ کے تناظر میں اب فلسطینیوں کی نسل کشی پہ تو نہیں کیا نا آپ نے، لیکن اب یہ کر لیں کہ اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کر۔ رہا ہے یہ طیب اردگان کا بیان ہے، اسرائیل کی ایران کی ہمدردی میں بیان ہے۔ ہمدردی نہیں چاہیے، طیب اردگان اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرے، کہے کہ بھائی تم یہ فلسطین کے بعد ہر جگہ وہ نسل کشی کر رہے شرح کا بیان آیا ایران کے حق۔ ہو۔ احمد شرع کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو یہاں پاکستان میں کچھ بیچارے بیچارے جن کو واقعاً بیچارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شام میں فضائی حدود کو، بھائی شام کی فضائی حدود ہے کدھر؟ ٹھیک ہے نا، اسرائیل سی فضائی حدود ہے، وہ تو غاصب ریاست اسرائیل کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، ترکی کے کنٹرول میں ہے وہ کیسے کھول کے رکھ سکتا ہے؟ اس پر تو میں نے ایک اپنا چھوٹا سا ویلاگ بھی کیا ہے کہ جب میں نے بتایا کہ میں نے ایک صحافی کا بھی تذکرہ کیا، اس میں ہم جو حویس حمید ہیں اور ایک اسلام آباد میں وہ نادر بلوچ ہیں کہ انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہیں یہ والی، میں نے انہی کو ہی کوٹ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے اور یہ ویڈیو بھی دی ہے کہ جب اصفہان سے ایران کا میزائل فائر ہوتا ہے تو اس کو کہاں رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے عراق میں امریکی فوجی اڈے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے جب وہ بڑھتا ہے جارڈن میں اس کی رائل ایئر فورسز بیٹھی ہیں برطانیہ کی، امریکن اور جارڈینین ایئر فورس مل کے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، سعودی فضائی حدود میں اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے جب عراق کے بعد گزرتا ہے۔ اسی طرح سائپرس میں برطانوی ایئر فورس بیٹھی ہوئی ہے، رائل ایئر فورس، وہ وہاں سے ان کو جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں ان کے جہاز، پھر یہ بیچارہ میزائل اگر چلا جاتا ہے مقبوضہ فلسطین کی حدود میں تو وہاں قاصب صہیونی گینگ کے اپنے 4 ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایرو 3 ہے جو 2000 کلومیٹر کی دوری پہ جہاز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، سوری وہ میزائل کو، ایرو 2 1500 کلومیٹر کی دوری پہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہے ڈیوڈ سلنگ جو 400 کلومیٹر کی دوری پہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، آخری بچتا ہے وہ آئرن ڈوم جس کا بڑا چرچا ہے، مطلب وہ 70 سے 40 کلومیٹر کی حدود میں، پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تل ابیب جل رہا ہے، حیفا جل رہا ہے۔ آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ جو اسرائیلی آکوپائیڈ فورسز ہیں، آکوپیشن فورسز، ان کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں اڑا دیا گیا، جس کے بعد پوری غاصب صہیونی گینگ صبح سے رونا رو رہی ہے کہ ہمارا ہسپتال اڑا، یہاں بھی رو رہے ہیں، ہسپتال نہیں، بتاؤ کہ بھائی تمہاری اسرائیلی آکوپیشن فورسز کا ہیڈ کوارٹر اڑا ہے۔ اسی کے پاس ہی ہے۔ پرسوں 2 دن پہلے تل ابیب میں موساد کا ہیڈ کوارٹر اڑا ہے، ان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے امان، اس کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے تباہ کیا ہے، تو یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ تو اتنے اگر رکاوٹوں کے بعد یہ میزائل بیچارے وہاں جا کے، وہ بھی وہ میزائل جو ایرانیوں نے خود اپنی صلاحیتوں سے بنائے، اپنی محنت سے بنائے، اور وہ وہاں پہنچ رہے ہیں، اور پوری دنیا دوسری۔ سارو صاحب آپ ایک پریکٹیکل انسان ہیں، میں بھی تھوڑا بہت ہوں، یہ جو میزائل پہنچ رہے ہیں اور بالکل پہنچے، تصاویر آ رہی ہے، ہائپرسونک میزائل بھی پھینک دیا ایران نے، کہنے دیجیے معجزات ہو رہے ہیں تو حقیقت میں یہی ہے، جن قوموں کا اپنے خدا پر توکل ہوتا ہے، خدا کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، بے شک اللہ تمہاری مدد کرے گا، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں وہی ہو رہی ہیں، یعنی ایران کے ساتھ اگر کوئی بھی اس وقت مسلحہ کوئی طاقت ساتھ نہیں دے رہی، چین اس طرح سے نہیں ہے، روس بھی دیکھ رہا ہے، سفارتی باتیں کر رہا ہے، جن سے لوگ توقع کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا ان سے توقعات، میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں ان سے توقعات نہ کریں، ٹھیک، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ مسلمان ملکوں کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے فلسطین کی جینوسائیڈ پہ کیا کیا، تو یہاں کیا کریں گے؟ اس کے باوجود بھی یہ سب ہو رہا ہے، واقعاً یہ معجزات سے بھی آگے، اور یہی معجزات ہم نے وہ غزہ میں بھی دیکھیں، ہمارے جو یہ غزہ کے جو بھائی ہیں جنہوں نے پچھلے 20 مہینوں سے 22 مہینوں سے مسلسل رجسٹ کر رہے ہیں، ہزاروں کو قربانیاں دی ہیں،
تو یہ ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انہوں نے بڑی مس کیلکولیشن کر دی ہے امریکہ نے. اس ملک کو چھیڑ دیا ہے کہ جس نے 8 سال جنگ لڑی, 8 دن نہیں, عراق والے عراق کے ساتھ. اور وہ عراق جنگ نہیں تھی, عراق کے ساتھ بھی امریکہ, برطانیہ, یورپ تھا. ایران اکیلا تھا اس زمانے میں بھی. اچھا اس میں آپ کو کچھ یاد ہے کتنے شہادتیں ہوئی تھی عراق؟ ہزاروں ہیں, ہزاروں. اگر میں مغالطہ نہ کروں تو شاید 30,000 سے زیادہ ہے. پھر بھی وہ قوم کھڑی رہی. وہ دیکھیں کہاں کھڑی ہے آج وہ دنیا کے کئی بڑے ملکوں سے زیادہ جوری پیش رفت کر رہی ہے. میزائل ٹیکنالوجی آپ اس کی دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے میزائل نہ کبھی سنے ہیں نہ کبھی دیکھے ہیں, وہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر صاحب صاحب لیکن یہ امریکہ کی تاریخ ہے کہ اس نے حکومتیں گرائی ہیں رجیم چینج کی وجہ سے. عراق میں گرائی, لیبیا میں گرائی, شام میں کوشش کی, 12 سال لگے اس کو. سوال پہ یہاں پہ یہی اٹھتا ہے کہ عراق میں جو صدام حسین کی حکومت گرائی گئی یا لیبیا میں قذافی گرائی, وہ سب غلط تھا نا. وہ دیکھیں بالکل یہ ساری باتیں ہیں, یہ صحیح ہے کہ لیبیا میں جو قذافی کی حکومت گرائی اس کی وجوہات کیا, اور صدام حسین کی بھی بات ہے. صدام کی بھی, ہاں, ان دونوں کی جو حکومت گرائی اس کی کیا وجوہات تھی؟ وجوہات وہی تھی جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے بیان کی. کہا کہ اس نے ان لوگوں پر بھی رحم نہیں کیا جو انہیں اس کے ساتھ دوستی کی. اچھا قذافی بھی دوست تھا؟ قذافی بھی آخر میں دوست بن گیا تھا. اگر یہ قذافی اس کے ہاتھ نہ ملاتا امریکہ کے ساتھ, اپنی پالیسی چینج نہ کرتا, تو شاید یہ بچ جاتا. صدام بھی اگر خطے میں صحیح چلتا, امریکیوں کے گود میں نہ بیٹھتا, تو یہ بچ جاتا. جس نے دوستی نہیں کی وہ بچ گیا. تو امریکہ کی دوستی یعنی خطرناک ہے. خطرناک ہے, موت ہے. بہت ایسے لوگ جو خوش ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کو تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے. پاکستان کی جی دیکھیے بھائی, پاکستان کی جو مصیبتیں, آپ کا یہ مذاق نہیں ہے. پاکستان کی مصیبتیں کیوں ہیں, اس پہ تحقیق کریں. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ریسرچ کریں. وہ حتماً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کے پیچھے امریکی شیطانیت ہے. اگر ہم 47 کے بعد سے امریکہ کے ساتھ نہ جاتے, اتحادی نہ بنتے, تو امریکہ ہمارے اندر اتنا نفوذ نہ کرتا جو آج ہے. آج ساری چیزیں امریکہ کی. اچھا آئیے اس مرد مجاہد کی بات کرتے ہیں جس کا نام آیت اللہ خامنہئی ہے. کل آپ ویڈیو دیکھی, آپ نے اسپیچ دیکھی. کچھ لوگ مجھ پہ بائسس کا الزام لگا سکتے ہیں کہ چونکہ میں ایک مخصوص نظریے کا حامی ہوں. چہرے پہ رونق تھی, چہرے پہ ان کے ایک نور تھا, اور مسکرا. مطلب دیکھیں اتنی شدت سے پریشر ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے ملک کے, 1000 بے خاص ہو چکی ہیں. پریشر ہوتا ہے نا, وہ بالکل آرام سے ایک ڈیلیور کر رہے ہیں اپنی اسپیچ. کوئی انہوں نے پرووکیٹو سٹیٹمنٹس نہیں دیے, کوئی اشتعال انگیز بات نہیں کی. وہ لوگ جو ان کے خلاف غلیظ زبان بھی استعمال کرتے ہیں, جو استعماری ایجنٹس ہیں, احمق کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور اس کے ساتھ تو وہ کہتے ہی نہیں ہیں. یہ کیا پٹ باری ہے یہ. دیکھیے یہ پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ جس کا اپنے خدا پر ایمان پختہ ہو. ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے خدا ہے, لیکن ہمیں اپنا اندر سے پتہ ہے کہ ہم کتنا خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم تب خدا کے پاس جاتے ہیں. لیکن یہ جو ایران کا سپریم لیڈر ہیں, جو واقعاً مرد مجاہد ہیں, یہ عام انسانوں سے ایک الگ ہی انسان ہے, جس نے پچھلے 45-46 سال, نے کہا نا کہ یہ رجیم چینج کرتا ہے, 12 سال میں شام کا کر دیا, صدام کا کر دیا. 45 سال سے امریکہ لگا ہوا یہاں پر, 45 سال سے, اور یہی مرد مجاہد ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا. اسی کے تربیت یافتہ بچے مختلف محاذوں پر موجود ہیں پوری دنیا میں, جو اس امریکی شیطانیت کو روک رہے ہیں. یہ واقعاً جس کو کہنا چاہیے کہ دنیا کو اس سے سیکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ خدا پہ ایمان رکھنے سے کیا ہوتا ہے اور خدا کے غیر پہ ایمان رکھنے سے کیا ہوتا ہے. جن لوگوں کا ایمان امریکہ پہ ہے, نتنیاہو کا, دوسروں کا, وہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا, ان کی حالت کیا ہے. وہ شیلٹروں میں چھپے ہوئے ہیں. یہ مرد مجاہد ہے, یہ اپنے وہیں پہ جا رہا ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے, بدماشی کر رہا ہے کہ ہم ان کو بھی شہید کر سکتے ہیں. وہ تو کھلے عام بات ہو رہی ہے. تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ جو بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, جو یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو شہید کر سکتے ہیں, اس سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب کو, دیکھیے جنگ احد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 3 سال ہوئی. اس وقت نہ اسلام اتنا پھیلا تھا, نہ اسلام اتنا طاقتور بھی نہیں تھا. پھیلنا تو دور کی بات ہے, اسلام ابھی سمجھ لے کے طے ہو رہا تھا, ابتدائی برائل میں تھا. اور اسی جنگ احد میں کیا ہوا, ایک بڑا معروف واقعہ ہوا, خبر پھیلی, سرکاری ختم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی, سورہ آل عمران کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ ہو جائے, مواخذہ کیا مسلمانوں کا, یعنی سختی سے بات کیوں. یہ جو آیات ہیں سورہ آل عمران پڑھنی چاہیے, سب پڑھنی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ سختی سے کہہ رہا ہے
مواخذے کے طور پہ کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ایک بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہو جائے تو مسلمانوں تمہاری کیا ذمہ داری ہے, محمد چلے گئے تم فارغ نہیں. اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے, جو ان کا نظام ہے نہ وہ کسی شخصیت پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو انحصار کرتا ہے, بلکہ اپنے نظام پہ منحصر ہے. تو ہم یہی قرآن کی آیات آج یہ ان کے لیے پیش کرتے ہیں جو سپریم لیڈر ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جائے جو یہ شیطانی طاقتیں بات کر رہی ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جنگ ختم ہو گئی؟ کیا امریکہ جیت گیا؟ کیا اسرائیل جیت گیا؟ نہیں, سسٹم باقی ہے, نظام اپنا کام کرے گا اور ذمہ داری ساکت نہیں ہوگی. وہی سورہ آل عمران کی آیات کی روشنی ہے, یہ بہت واضح ہے. نہیں، اور اس میں طاہر صاحب جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خاکم بدہن کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بات کیا ہو رہی ہے جو وہاں پہ لوگ ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ظاہر سسٹم تو نہیں رکھتا, نظریہ تو نہیں مرتا. کربلا بھی ہو گئی, کربلا مولا حسین کی شہادت ہوئی, لیکن مولا حسین کا جو میسج ہے وہ پھیلا ہے. تو یہ بات خانے صاحب کو بھی پتہ ہی ہوگی نا اس چیز کے حوالے سے. دیکھیے, وہ آج تو کوئی اس جنگ کا سامنا نہیں کر, 40 سالوں سے انہوں نے ایران عراق وار بھی دیکھی ہے, وہ خود جنگی وردی پہن کر بھی جنگوں میں شامل رہے ہیں. وہ ایسے تو ہے نہیں نا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے, اسی کمروں سے پیدا ہوئے اور وہیں سے انہوں نے لباس پہنا اور آ گئے. وہ اپنے بچپن سے اپنی نوجوانی سے پابند سلاسل بھی ہوں. پابند رہے ہیں. وہ امام خمینی کی تحریک کے دوران انہوں نے قید و بند اور مصیبتیں سختیاں برداشت کی ہیں, جیلوں میں رہے ہیں, پھر جنگ کے میدانوں میں وہ خود بنفس نفیس رہے ہیں. تو اس آدمی کو تو موت سے نہیں ڈرایا جا سکتا نا, کہ جس نے خود جنگی وردی پہن رکھی ہے. تو وہ تو نہیں ڈرے گا. کہ کسی ایک فوجی سے پوچھیں آپ, فوجی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا سب سے بڑا مقصد شہادت ہے. کسی بھی ملک کا آپ لے لیں, اس کا تو یہی آنر ہے, امریکی اور یہ صہیونی گینگ یہ بہت بڑے شیطان ہیں. ان سے دیکھیں, اس جنگ میں ایک خلاصہ کرتا ہوں کہ غزہ یہ جو 7 اکتوبر کے بعد کا ہے, اس میں ہم نے 20 مہینوں میں ایک چیز تو بڑی واضح طور پہ آبزرو کی ہے کہ اس میں بڑے سے بڑا کام, بڑے سے بڑا حادثہ, بڑی سے بڑی خبر اور بری سے بری خبر بھی آ سکتی ہے, اور یہ آئی ہیں خبر. دیکھیں حسن نصر اللہ کی جب شہادت, جی بسٹر بام بھی گرایا تھا نا, بالکل, وہ مطلب ان کی جو رہائش تھی وہ تو کہہ رہے کہ وہ 20 منزلہ نیچے تھا. وہ رہائش نہیں تھی, وہ ایک آپریشن روم تھا, آپریشن روم تھا. کمانڈ روم تھا وہ, جہاں پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ رہ رہے سر صاحب بات یہ ہے کہ شیر زخمی ہے, آیت اللہ خان شیر ہے, زخمی ہے وہ, تو اس زخم کی کچھ مرہم ہوگی, آیت دیر ہو گیا مرہم ہے. اور جیسا انہوں نے کہا ہے, یہ انہی کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بیچارہ کر دیں گے. بیچارہ یعنی یہ ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا بیچارہ, بیچارہ جو کہیں کا نہیں رہے گا. تو یہ ہو رہا ہے. کیا دنیا تصور کرتی تھی کہ تل ابیب ایسے وہ جل رہا ہوگا, حیفا جل رہا ہوگا, ان کے ہیڈ کوارٹر تباہ ہو رہے ہوں گے؟ اتنی اچھی بات ہے. اس میں بہت سے جو ہمارے لیفٹسٹ لوگ ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو تودا پارٹی بالکل کمیونسٹ پارٹی ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے ایران کی حکومت کے ساتھ. وہاں پہ جو سیکولر طبقہ ہے, جی وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا ماحول مذہبی نہیں ہے, سیکولر ہی ہے. وہ تو پروپیگنڈا کی وجہ سے لوگوں کو دکھایا ہوا ہے نا کہ وہاں پہ سب وہ برقعے میں ہے یا بائے میں تو خود جا کے دیکھ چکا ہوں. وہ بھی ہے, لیکن وہ بھی ہے, اس میں خاص کوئی پابند اس طرح سے نہیں ہے, پہ کوئی وہ سود وہ جبر نہیں ہے وہاں پہ. تو وہاں کے لوگ بے شک حکومت کے خلاف ہوں گے, لیکن وہ کسی بھی صورت رجیم چینج ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہر ملک میں حکومت کے حامی اور حکومت کے خلاف لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ہیں. تودا پارٹی کی جو اچھی مثال ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ جس وقت تودا پارٹی کی کمیونسٹ لوگ امام خمینی کے زمانے میں جب انقلاب آیا تھا, تو میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے اس وقت بھی اس کمیونسٹ پارٹی کے کچھ لوگوں نے باہر نکل کر ایک تنظیم بنائی تھی, مجاہدین خلق. اچھا, مجاہدین خلق آرگنائزیشن بنی تھی, جس کا کام کیا تھا, ملک میں دہشت گردی کے ذریعے رجیم توڑنا. اس تودا پارٹی کے کئی رہنماؤں نے اس وقت بھی ان لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی یہ جو تم بنا رہے ہو امریکہ کے کاندھوں پر اور اسرائیل کے کاندھوں پر, ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے ہمارے حکومت کے ساتھ نظریاتی, سیاسی اور دیگر اختلافات اب موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم یا جو بھی ساری چیزیں اختلاف ہے, لیکن ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آ کر ہمارے ملک میں بمباری کرے, ہماری قیادت کو قتل کرے, ہمارے لوگوں کو شہید کرے اور پھر یہاں پر حکومت بدلے. نہیں, حکومت بدلیں گے اگر ہم نے بدلنی ہے, اگر ہونا ہے تو پھر وہ اس طرح سے ہوگا, اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ بہت اچھا تودا پارٹی کا اقدام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصفانہ اقدام ہے. اس میں تو اب صابر صاحب کیا آپ کی طالبانہ رائے ہے, طالب علمانہ رائے ہے کہ یہ جنگ کتنی چلے گی لمبی؟ دیکھیے, جس وقت یہ
7-8 दिन पहले शुरू हुई थी, तो मैंने एक अंदाज़ा ज़ाहिर किया था, मेरे इस पे ट्वीट्स पे भी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी मैंने बात की थी कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था हालात और वाक़यात को देखकर, जो ख़बरें आ रही थी, कि ये 2 हफ़्ते चलेगी। अब ये 8 दिन हो चुके हैं। अब देखते हैं मज़ीद आगे 8 दिन है या 15 दिन है या 1 महीना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तूल पकड़ेगी और हफ़्ता 10 दिन का इम्कान और फ़ील हो रहा है। सही। अल जज़ीरा में कल खबर छपी है पाकिस्तान के हवाले से, इस हवाले कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो थोड़े से खदशात का शिकार हैं। सबसे बड़ा खदशा उनको ये है कि फ़र्ज़ करें वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाता है, फ़र्ज़ करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ईरान में इसराइल नवाज़ हुकूमत आके बैठ गई है, जो कि पाकिस्तान के पड़ोसी में आ गए। दूसरा ये कि अगर उनकी एयर फ़ोर्स पेनिट्रेशन मज़ीद करती है, तो ये पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये जंग जो ईरान इसराइल की है, इससे हम अलग होके रह नहीं सकते। ये किसी न किसी वक़्त पाकिस्तान की पर आके दस्तक देगी, ये नज़र आ रही है तो। ये दस्तक तो पिछले 20 साल से दे रही है ये जंग। जिस वक़्त दाइश आई थी 2011 में, उस वक़्त भी ये दस्तक ईरान के लिए नहीं थी, ये हमारे लिए थी। अगर ख़ित्ता टूटेगा, शाम, इराक, लबनान, फिर ईरान और फिर पाकिस्तान, वो तो साजिश वहाँ पे दम तोड़ गई। दाइश को ख़त्म कर दिया गया ईरान ने जो कुछ भी किया। अब वो बराह रास्त खुद ईरान पे हमला हुआ है। अब खुदा न खास्ता, वाक़ई ये बात सही है कि अगर ईरान कोलैप्स करता है ना, खुदा न खास्ता, तो क्या होगा? दुश्मन रुकेगा नहीं। वो तो कह ही रहा है ना कि भाई पाकिस्तान को डिसमेंटल करना है, उनका वो न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो बहाना उनके पास मौजूद है। माहौल उन्होंने बनाना है, और माहौल बनाने के लिए कितना टाइम उनको चाहिए वो होगा? तो बन सकता है किसी भी टाइम। विद इन अ मंथ वो पूरे मीडिया को लगा देंगे इस काम पे कि चलो जी शुरू हो जाओ। फिर हम क्या होगा? इधर इंडिया इंडिया भी बैठा हुआ है, हमारे दरवाजे पे आके बैठा हुआ है। है ना? तो ये सारी कहानी, ये सारे और इन दोनों के नज़रियात भी एक जैसे हैं, एक ही जैसे। एक ही जैसे हैं। लेकिन ऑब्वियस है पाकिस्तान ने आपकी फ़ौज ने अफ़वाज ने अपना अच्छा है, इसमें एक नुक्ता, सॉरी मैं आपकी बात करता कलामी, इसमें एक नुक्ता जो है ना, वो ये भी है कि ये शायद इस खतरे को दिखाकर हमें ये कहना चाहते हैं कि हम इसराइल के दोस्त बन रहे हैं। इनके लिए मैं ये कहता हूँ कि जो इस तरह की सोच को फैला रहे हैं, खिलाते कहीं ये खतरा आ गया, ये फला फला, हमें इसराइल का दोस्त बन जाना चाहिए। देखें, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, अगर दोस्त क्या, हम जाके तल अबीब में उसकी चौकीदारी भी करें, तब भी वो हमें मारेंगे। वो आपसे हमदर्द तो नहीं हो हमदर्द सकते, नहीं हो वो सकते। वफ़ादार तो नहीं ये हो बात है सकते। बात। हमेशा बिल्कुल वफ़ादारी उनसे तो अब एक्सपेक्टेड है ही नहीं। और मेरे ख़्याल से जो लोग बात करते हैं डिप्लोमेसी की, मैं भी क़ाइल हूँ डिप्लोमेसी का कि सिफ़ारतकारी होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत से जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो राय आम्मा हमवार करते हैं, वो जब सिफ़ारतकारी की बात करते हैं तो कहीं न कहीं, बुरा कोई ना माने, उनके अंदर से थोड़ी-सी बुज़दिली की भी खुशबू आती है। मतलब एक आदमी, एक मुल्क, एक रियासत जो काबिज़ रियासत है, वो मतलब अपनी गुंडागर्दी पे कायम व दायम है, उससे कैसे सिफ़ारतकारी हो सकती है? यही असल सवाल है कि सफारतकारी की भी टाइप्स हैं। सफारतकारी कहाँ पे होगी? एक जाबिर है, एक गासिब है, काबिज़ है, वो आके आपको थप्पड़ मारे, आपके घर पे बम गिराए, आप कहें भाई बात कर लो, सफारतकारी कर लो, वो तो एक थप्पड़ और लगा देगा। ये जो इस तरह के वाक़िअन ये बुज़दिल ज़हनियत के लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा है, ब्रिटिश कॉलोनिज़्म का शिकार। कॉलोनियलिज़्म का ये शिकार हैं। तो जैसा इनके दिमागों को सिखाया गया, ये वही तो करते इस सिस्टम को मतलब तो साबिर साहब 5-10 साल के अंदर अमेरिका का अमेरिकी हुकूमत का, अमेरिका के लोगों से मुझे बहुत प्यार है, मोहब्बत है, उनका असर नहीं है। चीन चीन उभर रहा है फिर तो। हैं। बिल्कुल, चीन वाक़ईन उभर रहा है, चीन एक और सॉफ्ट मैं पावर है। माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ। चीन ने जो उनकी चीनी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कमेंट्री एक्स अकाउंट से आई है उनकी, बिल्कुल। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि बरतानिया को लगता था कि उसका सूरज कभी ढलेगा नहीं, कभी ग़ुरूब नहीं होगा, ढल गया। फ्रांस का ग़ुरूब नहीं होगा, तो अमेरिका को भी ये ज़ोन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तरह से पैगाम दे दिया है उन्होंने कि मुस्तकबिल चीन का ही है और पाकिस्तान चीन का इत्तेहादी है। बिल्कुल ऐसी मुस्तकबिल अमेरिका के बगैर हैं, पावर शिफ्ट हो रही है, दुनिया रीशेप होकर रीसाइज़ हो रही है, ठीक है ना? ये जो जंग है, ये ईरान की इसराइल के साथ नहीं है, ये अमेरिका के साथ है। तमाम इस्तेमारी, इम्पीरियलिस्ट और तमाम बातिल कुव्वतों के साथ ये जंग है। ये जंग सिर्फ़ ईरान इसराइल की नहीं, कि बड़ी जंग है। और ये वही बात है जो आपने की है, ये पावर जो शिफ्ट हो रही है इस तरफ, वाक़ईन मुस्तकबिल आगे ऐसी ही ताकतों का है कि जो गासिबाना, इस्तेमाराना अज़ाइम नहीं रखते, बालादस्ती के अज़ाइम नहीं रखते, ताउन की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर जो चलना चाहते हैं, मुस्तकबिल उनका है। तो लिहाजा
یہ جو صورتحال ہے یہ اسی طرف جا رہی ہے اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا رول عطا کر لے کریں گے اور کہاں کھڑے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ۔ اور یہ جو ایران کے جو اس وقت ٹھکانے ہیں جہاں پہ نیوکلیر سائٹس، اگر وہاں پہ امریکہ بسٹر بام گراتا ہے تو اس سے جو ریڈیشن ہوگی تو تباہی ہے دنیا کے لیے. تو یہ بات صحیح ہے، اور ابھی تک کافی سارے ایسٹس پر انہوں نے بمباری کی ہے. آج بھی وہاں بمباری تہران کے کئی سارے مقامات کے اوپر جو ہے نا اسٹریٹجک مقامات کے اوپر ہوئی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو ان کی یہ کہنا چاہیے کہ ایک صلاحیت ہے جو آشکار ہے. ان کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاحیت نوجوانوں کے ذہنوں میں منتقل کر دی ہے. آپ یہ توڑ دیں گے ساری تنصیبات پھر کریٹ ہو جائیں گی 10 سال 20 سال کے بعد، کیونکہ محنت طلب قوم ہے، محنت کش قوم ہے، وہ رکے ہی اور نہیں ظاہری بات ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی سروائیول اب اسی موڈ پہ. اسی موڈ پہ. اور پھر یہ بات سر تو یہ ممکن ہے ایران انتقامی طور پہ ایٹمی ہتھیار بنا لے. یہ کہنا ہے یعنی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ جب ایک وقت میں سپریم لیڈر نے کہا ہوا ہے تو وہ جب کہیں گے تو پھر ہی ہو سکتا ہے. یہ جب تک تو نہیں ہو سکتا. نہیں، مثال کے طور پہ اتحاد تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں وہ تو ان کے اختیار میں ہے نا. سپریم لیڈر آج موجود ہیں، وہ ایک آرڈر پاس کر دیں کہ بھائی بنا لو اور مار دو. نہیں، مارنے کی بات نہیں، کیونکہ ڈیٹرنس تو آ جائے گی نا. ڈیٹرنس تو آلریڈی ہے. 60% جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ بہت بڑی قابلیت ہے. کئی ملکوں کے پاس یہ نہیں ہے جو ایران کے پاس ہے. صحیح. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 60 سے 90 تک جائے. دیکھیں 60 تک آنے میں 40 سال لگے ہیں، ٹھیک ہے. اب 60 سے 90 تک جانے میں 40 سال نہیں لگیں گے، کم کر سکتا ہے. چند ہفتوں کا کام ہے. یہ سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، اور یہ ختم بھی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذہنوں میں ٹرانسفارم کر دی ہے یہ چیز. یعنی 22 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، وہ کیا ہے وہاں پہ؟ وہ ایک سائنٹسٹ ہے. آپ کتنے سائنٹسٹ ماریں گے؟ کہاں تک ماریں گے؟ ٹھیک ہے نا. 9-10 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس کو کتنا ماریں گے؟ آپ کے پاس تو مقبوضہ فلسطین میں اتنا سا آپ نے قاصف اسرائیل ہے، آپ کے اوپر تو ابھی 400 میزائل ابھی گریں گے تو آپ تو فارغ ہو جائیں گے. ابھی میں آپ کو بتاؤں جو بات رہ گئی ہے، جی. 30 لاکھ آبادکار جس میں 7 لاکھ امریکی ہیں اور شہری ہیں دنیا کے، وہ بھاگنا چاہتے ہیں وہاں سے. خاص مقبوضہ فلسطین سے سمندری راستوں سے نکل کے وہ سائبرس اور مختلف جگہوں سے جا کے وہ بھاگ رہے ہیں. قاصف صہیونی گینگ نے ان کے راستے بند کر ان کو نہیں، کیونکہ فضائی حدود تو ویسے ہی بند ہے. اب وہ سمندری راستوں سے، زمینی راستوں سے بھاگنا چاہتے ہیں. قاصف صہیونی گینگ ان کو بھاگنے نہیں دے رہی. 70 لاکھ کی آبادی میں 30 لاکھ لوگ، یہ ان کی اپنی آفیشیل رپورٹ ہے، ان کے چینلز پہ پڑی ہوئی ہے. صحیح. وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے کچھ نہیں بچے گا صاحب. بالکل وقت ختم ہونے والا ہے. افواج پاکستان اس وقت ایک ظاہر بات ہے معاملات سے آگاہ بھی ہوں گے. آن لائن دنیا بھر میں ان کی نظر ہے. کراچی منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملے بھی، اور اس سے پہلے جو یو ایس پاکستانی ایمبیسی میں انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے عراق کا ساتھ دینے کی بات بھی کی ہے. افواج پاکستان نے اپنا میٹل تو ثابت کر دیا ہے انڈیا کے خلاف، اور انہوں نے جس طرح سے برتری حاصل کی ہے. لیکن یہ صورتحال بھی ایوالونگ اینڈ فولڈ ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. افواج پاکستان ان سارے خطرات سے آگاہ ہے. آپ بھی بہت سے لوگوں سے آپ ہی رکھ کے آپ کے بھی روابط ہیں، کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے یہ تو جو سوچ ہے وہ تو بڑی ایک اسٹریٹجک بات ہے. اسٹریٹجک بات کر وہ بات کر لیں. ہاں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر جو سوچ ہے وہ یہی ہوگی اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہمیں ایران کا ہر ممکنہ ساتھ دینا ہے. اور مجھے جو اس وقت جو نظر آ رہا ہے رویہ وہ بڑا پازیٹیو ہے. ایران کیونکہ دیکھیں پڑوسی ملک ہے، ہمسایہ ہے، ہم صاحب برتلی کر رہی ہے ملک ہے، اور حکومت بھی سپورٹیو ہے. حالیہ دنوں دورے بھی ہوئے ہیں تو ابھی تک جو فیلنگز ہیں، اور وہاں مسلم تشکر پاکستان بھی ہے. اور وہاں اسمبلی میں انہوں نے شکریہ بھی اسی لیے ان کا ادا کیا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں، ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ نے بڑا تاریخی بس کیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، پازیٹیو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے مزید اسی طرح پازیٹیو چلتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب صاحب. بہت ہی یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ اور اسپیشل پوڈ کاسٹ تھا. میں کبھی بھی جو ہے مشتل نہیں ہوتا، لیکن آج میرے رونگٹے کھڑے ہوئے جب میرے آیت اللہ خامنی کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. وہ بہت بڑے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، تمام مسلمانوں کے، تمام فرقوں کے. اور پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان نے ان کی حمایت کی ہے، جماعت اسلامی نے حمایت کی ہے، مفتی تقی عثمانی نے ایران کی حمایت کی ہے. تو اب دیکھیں اس سے بڑا اتحاد کیا مل سکتا ہے؟ مطلب جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بالکل بہت بڑا سانحات ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ان کے خون کا صدقہ کھایا کہ اتحاد کریٹ ہو رہا ہے. تو دس از اے ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ فار می اینڈ فار ڈاکٹر صابر ابو مریم. دیکھیے، سنیے، آگے شیئر کیجیے اس کو، اس لیے شیئر کیجیے کہ کوئی ڈسکشنز نہیں ہو رہی پورے پاکستان کے اندر. تسمیم جاوید کو ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.